کہانی اور سیکھ میں آپ کو خوش آمدید کہتے آج کی کہانی بہت دلچسپ اور معنی خیز ہے۔ شب کی تاریکی لندن 1920 یہ سردیوں کی ایک تاریک رات تھی۔ لندن کی گلیاں ویران تھیں مگر شہر کے کچھ گوشے روشنیوں میں نہائے ہوئے تھے جہاں زندگی کی رونقیں دن کی طرح روشن تھیں۔ ہائی اسٹریٹ کے ایک کلب میں موسیقی زور و شور سے بج رہی تھی۔ ہر طرف کہے نشے میں دھت لوگ اور بے حیائی کا بازار گرم تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں خوشیاں صرف لمحوں کے لیے خریدی جاتی تھیں اور صبح ہوتے ہی سب کچھ مٹی میں مل جاتا تھا۔ اسی ہجوم میں بار کے ایک کونے میں ایک نوجوان عورت بیٹھی تھی۔ اس کا نام ایملی براؤن تھا۔ وہ درمیانے قد کی سنہری بالوں والی ایک خوبصورت عورت تھی مگر اس کی آنکھوں میں کوئی گہرا دکھ چھپا تھا۔ وہ ہر رات یہاں آتی گاہکوں سے مسکراتے ہوئے بات کرتی اور پھر ان کے ساتھ رات گزارنے کے لیے چلی جاتی۔ اس کی ہنسی میں کھوکھلا پن تھا، اس کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک نہ ختم ہونے والا درد چھپا تھا۔ اس رات بھی وہ کسی امیر گاہک کی تلاش میں تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک اجنبی پر پڑی۔ وہ دوسرے مردوں کی طرح نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا لباس سادہ تھا مگر شخصیت میں ایک پرکشش ٹھہراؤ تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا تھا جیسے وہ اس ماحول کا حصہ ہی نہ ہو۔ ایملی اس کے قریب آئی اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کیا اب کچھ آرڈر کریں گے؟ آپ بس دیکھنے آئے ہیں؟ اجنبی نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں گہری اور پرسکون تھیں۔ وہ دھیرے سے بولا، میں یہاں کسی کو دیکھنے آیا ہوں۔ او تو آپ بھی کسی خاص تفریح کے متلاشی ہیں؟ ایملی نے شوخی سے کہا۔ اجنبی مسکرایا مگر اس کی مسکراہٹ میں کوئی گناہ آلود نیت نہیں تھی۔ وہ نرمی سے بولا، نہیں، میں صرف یہ دیکھنے آیا ہوں کہ لوگ اپنی خوشیوں کی تلاش میں کہاں تک جا سکتے ہیں۔ اور تم یہاں کیوں ہو؟ ایملی چونکی۔ کسی نے اس سے پہلے یہ سوال نہیں پوچھا تھا۔ وہ ہمیشہ گاہکوں کو خوش کرنے کی عادی تھی مگر یہ شخص کچھ اور تھا۔ یہی میرا کام ہے، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، وہ بیزاری سے بولی۔ اجنبی نے سر جھکایا جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر بولا، اگر میں کہوں کہ تمہارے لیے ایک اور زندگی ممکن ہے، ایک ایسی زندگی جہاں تمہیں اپنی روح بیچنی نہ پڑے، جہاں تمہیں حقیقی خوشی ملے۔ ایملی ہنس پڑی مگر اس کی ہنسی میں طنز تھا۔ ایسی زندگی؟ تم نہیں جانتے کہ میری کہانی کیا ہے، میں نے یہاں تک پہنچنے میں کیا کھویا ہے، اور ویسے بھی تم ہو کون؟ کوئی پادری؟ اجنبی نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، میں صرف ایک عام مسافر ہوں۔ میرا نام عبد الرحیم ہے اور میں ہندوستان سے آیا ہوں۔ میں دنیا میں اللہ کے پیغام کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے نکلا ہوں۔ ایملی کو ہندوستان کے بارے میں بہت کم علم تھا مگر یہ نام سن کر اسے تھوڑا تجسس ہوا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے اللہ کو میری فکر ہے؟ اگر وہ واقعی ہوتا تو میں یہاں نہ ہوتی۔ عبد الرحیم نے نرم لہجے میں کہا، اللہ ہر اس شخص کو دیکھتا ہے جو راستہ بھول جاتا ہے اور وہ ہمیشہ دروازے کھلے رکھتا ہے، مگر انسان کو خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ روشنی کی طرف جانا چاہتا ہے یا نہیں۔ یہ الفاظ ایملی کے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گئے۔ وہ پہلی بار کسی مرد کو اپنی حقیقت بیان کرتے دیکھ رہی تھی، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ عبد الرحیم نے سنجیدگی سے کہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم سوچو، کیا یہی زندگی تمہارے لیے بنی ہے؟ کیا تم واقعی اسی انجام کے لیے پیدا ہوئی تھی؟ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ ایملی اسے جاتے دیکھتی رہی اور اس رات وہ پہلا موقع تھا جب اس نے اپنی زندگی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا۔ ماضی کی زنجیریں ایملی رات بھر سو نہ سکی۔ عبد الرحیم کی باتیں اس کے ذہن میں گونجتی رہیں۔ وہ ہمیشہ یہ سوچ کر خود کو تسلی دیتی تھی کہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں، لیکن آج پہلی بار کسی نے اسے یہ احساس دلایا کہ شاید اس کے لیے کوئی اور زندگی بھی ممکن ہے۔ صبح جب وہ بیدار ہوئی تو وہ خود کو غیر معمولی طور پر بے چین محسوس کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح تیار ہوئی مگر آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خالی پن ابھرا۔ یہ وہی چہرہ تھا جو برسوں سے لوگوں کو لبھاتا آیا تھا مگر آج اسے اپنا اب بے حد اجنبی محسوس ہو رہا تھا۔ کلب میں کام کرنے کے دوران وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی رہی جیسے اسے امید ہو کہ عبد الرحیم دوبارہ آئے گا، مگر وہ نہیں آیا۔ تمہارا دھیان کہاں ہے ایملی؟ ایک اور لڑکی جین نے پوچھا۔ کہیں نہیں، ایملی نے سر جھٹک کر جواب دیا، تم ٹھیک تو ہو؟ تم کچھ بدلی لگ رہی ہو۔ جین نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔
बस नींद पूरी नहीं हुई, मगर हकीकत कुछ और थी। अब्द अर्रहीम के चंद जुमले इसके अंदर एक तूफान बर्पा कर चुके थे। रोशनी की जस्तजू अगली रात एमिली ने फैसला किया कि वो अब्द अर्रहीम को तलाश करेगी। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ रहता है, मगर दिल में एक उम्मीद थी कि शायद किस्मत इसे दोबारा इससे मिला दे। वो क्लब से जल्दी निकली और शहर की खामोश गलियों में चलने लगी। वो बेमकसद घूमती रही, मगर अब्द अर्रहीम का कोई सुराग ना मिला। थक हार कर वो एक पार्क के बेंच पर बैठ गई। आ खुदा, अगर वाकई ताव है तो मुझे कोई रास्ता दिखा, वो ज़ेरे लब बोली, हालांकि वो कभी खुदा पर यकीन नहीं रखती थी। तभी एक नर्म आवाज इसकी समाज से टकराई। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? एमिली ने चौंक कर देखा। अब्द अर्रहीम उसके सामने खड़ा था, जैसे किसी गैबी ताकत ने इसे यहाँ भेज दिया हो। मैं तुमसे मिलना चाहती थी, एमिली ने एतराफ किया। क्यों? अब्द अर्रहीम ने नरमी से पूछा। मुझे नहीं पता। एमिली के होंठ कांपे। बस तुम्हारी बातें मेरे ज़हन से निकल नहीं रहे। अब्द अर्रहीम मुस्करा दिया। यही पहली निशानी है कि अल्लाह तुम्हें बुलाना चाहता है। मगर मैं कैसे बदल सकती हूं? मैं कहां जाऊंगी? मैं कुछ और जानती ही नहीं। अल्लाह रास्ते खुद खोल देता है अगर दिल सच्चा हो। आओ आज हम बात करते हैं। वो दोनों पार्क के एक पुरसुकून गोशे में बैठ गए। अब्द अर्रहीम ने इसे खुदा के बारे में बताया, जिंदगी के असल मकसद पर बात की और ये समझाने की कोशिश की कि इंसान की हैसियत सिर्फ दुनियावी लज्जतों तक महदूद नहीं। अल्लाह ने हमें कीमती बनाया है, लेकिन हम खुद को कम कीमत पर बेच देते हैं। ये दुनिया आर्जी है, असल सुकून इसमें है जहां हमारी रूह को राहत मिले। एमिली के लिए ये सब नया था, मगर अजीब बात यह थी कि इसे ये सुनकर सुकून महसूस हो रहा था। अगर मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहूं तो क्या वाकई मुमकिन है? अब्द अर्रहीम ने मुस्करा कर कहा, हाँ, अगर तुम्हारे अंदर सच्ची तड़प है तो अल्लाह खुद तुम्हें रास्ता दिखाएगा। ये वो रात थी जब एमिली के दिल में हिदायत की पहली रोशनी जागी। चौथा बाब, आजमाइशों का आगाज। अगले चंद दिनों में एमिली ने अब्द अर्रहीम से कई मुलाकातें की। वो इससे इस्लाम के बारे में सवालात करती और वो नरमी से जवाब देता। अगर मैंने ये रास्ता अपनाया तो मेरा क्या होगा? मेरे पास न घर है न कोई सहारा। ये एमिली ने खदशात का इजहार किया। अगर तुम अल्लाह के लिए एक कदम बढ़ाओगी तो वो तुम्हें संभाल लेगा, वो अब्द अर्रहीम ने पुरएतमाद लहजे में कहा। मगर सब कुछ इतना आसान नहीं था। जब एमिली ने फैसला किया कि वो क्लब छोड़ देगी तो मुश्किलात शुरू हो गईं। क्या तुम पागल हो गई हो? जैन ने गुस्से से कहा। ये जिंदगी हमारे लिए ही बनी है, तुम ये सब छोड़कर क्या करोगी? क्लब के मालिक ने भी इसे रोकने की कोशिश की। तुम्हें लगता है कि तुम्हें बाहर इज्जत मिलेगी? तुम हमेशा वही रहोगी जो आज हो। ये अल्फाज चुभने वाले थे, मगर एमिली का दिल किसी और तरफ माइल हो चुका था। पांचवां बाब, कबूल इस्लाम। एक रात एमिली ने अब्द अर्रहीम से कहा, मैं तैयार हूं। मैं वो जिंदगी छोड़ना चाहती हूं, मैं वाकई बदलना चाहती हूं। अब्द अर्रहीम ने इसे इस्लाम के बुनियादी अकायद समझाए और फिर वो लम्हा आया जब एमिली ने कलिमा शहादत पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। ये अल्फाज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इनकलाब थे। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब तुम आयशा हो, अब्द अर्रहीम ने कहा। ये एक नई शुरुआत थी, मगर आजमाइशें अभी खत्म नहीं हुई थीं। छठा बाब, नई पहचान, नए चैलेंजेस। आयशा, साबिका एमिली के लिए ये जिंदगी एक नए सफर की मानिंद थी। वो अपने पुराने माजी को छोड़कर एक नया रास्ता इख्तियार कर चुकी थी, मगर इसे मालूम था कि यह सफर आसान नहीं होगा। जब इसने क्लब को हमेशा के लिए छोड़ने का ऐलान किया तो सब ने इसका मजाक उड़ाया। जैन ने तंजिया अंदाज में कहा, तुम समझती हो कि तुम बदल सकती हो? दुनिया कभी हमें कबूल नहीं करेगी, तुम भाग नहीं सकती। क्लब के मालिक ने धमकी दी, ये दुनिया तुम्हें दोबारा मजबूर कर देगी कि वहीं वापस आओ, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। मगर आयशा अब बदल चुकी थी। वो उन बातों से खौफजदा नहीं हुई। इसने क्लब छोड़ दिया और अब्द अर्रहीम से मदद तलब की। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई ठिकाना नहीं। वो फिक्रमंद थी। अब्द अर्रहीम ने मुस्करा कर कहा, अल्लाह हर इस शख्स का सहारा बनता है जो इस पर भरोसा रखता है। मेरे एक जानने वाले हैं, वो तुम्हें पनाह दे सकते हैं जब तक तुम अपने कदमों पर खड़ी नहीं हो जाती। सातवां बाब,
اسلام کی روشنی میں پہلا قدم عبد الرحیم نے عائشہ کو ایک مسلمان خاتون فاطمہ بیگم کے پاس لے جایا۔ وہ ایک نیک دل خاتون تھیں جو لندن میں مسلم خواتین کی مدد کیا کرتی تھیں۔ بیٹی اب تم ہماری ہو، تمہیں ہر مشکل میں سہارا دیں گے، فاطمہ بیگم نے شفقت سے کہا۔ عائشہ نے اسلامی لباس پہننا شروع کیا، نماز سیکھنے لگی اور قرآن کا ترجمہ پڑھنے لگی۔ ہر دن اس کے لیے نیا تھا، مگر اس کا دل اب سکون میں تھا۔ مگر مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ جب اس کے پرانے ساتھیوں کو معلوم ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے تو کچھ نے اسے گالیاں دیں، کچھ نے اسے دھوکے باز کہا اور کچھ نے کہا کہ وہ بہت جلد اس فیصلے پر پچھتائے گی۔ تم زیادہ دیر تک نہیں رہو گی، تم واپس آؤ گی، جین نے آخری بار اس سے کہا تھا۔ مگر عائشہ نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ 8واں باب پہلا امتحان۔ عائشہ نے ایک دن عبد الرحیم سے پوچھا، اب میں کیا کروں؟ میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، مجھے اپنی روزی خود کمانی ہوگی۔ عبد الرحیم نے سوچا اور پھر کہا، ایک مسلمان عورت کو عزت کے ساتھ کمانا چاہیے، تمہیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، کوئی ہنر سیکھنا چاہیے۔ میں تمہیں ایک درزی کے پاس کام دلوا سکتا ہوں جہاں تم کپڑے سینا سیکھ سکتی ہو۔ یہ ایک نیا تجربہ تھا۔ عائشہ نے دن رات محنت کی اور آہستہ آہستہ کپڑے سینا سیکھ گئی۔ اس کے ہاتھ وہی تھے جو پہلے کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہوتے تھے، مگر اب وہ عزت کی روزی کماتے تھے۔ 9واں باب پرانے راستوں کی سرگوشیاں۔ ایک دن جب وہ مارکیٹ میں خریداری کر رہی تھی تو اسے جین نظر آئی۔ وہ اب بھی اسی پرانی زندگی میں تھی، مگر اس کی آنکھوں میں تھکن اور افسردگی تھی۔ تو تم اب واقعی بدل گئی ہو؟ جین نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، اور میں نے کبھی خود کو اتنا آزاد محسوس نہیں کیا، وہ عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ آزاد؟ تم اب خود کو بندھن میں جکڑ چکی ہو، تمہاری اپنی مرضی ختم ہو گئی ہے، جین نے تلخی سے کہا۔ نہیں جین، اصل آزادی وہ ہے جہاں روح کو سکون ملے، جہاں میں کسی کا کھلونا نہ ہوں، جہاں میں اللہ کے قریب ہوں۔ جین کچھ کہنے لگی مگر پھر خاموش ہو گئی۔ شاید اس کے دل میں بھی کہیں روشنی کی طلب جاگ رہی تھی۔ 10واں باب قبولیت کی گھڑی۔ مہینوں بعد عائشہ نے قرآن مکمل پڑھ لیا، اسلامی تعلیمات کو دل سے قبول کر لیا اور اب وہ خود بھی دوسروں کو ہدایت دینے لگی۔ عبد الرحیم نے ایک دن اس سے کہا، اب تم مضبوط ہو چکی ہو، تمہیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے جو تمہاری طرح بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر عائشہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ان عورتوں کے لیے کام کرے گی جو اسی دلدل میں تھیں جس سے وہ نکلی تھی۔ وہ عورتوں سے ملتی، انہیں اپنی کہانی سناتی اور انہیں ایک نیا راستہ دکھانے کی کوشش کرتی۔ اور یوں ایک گناہ آلود زندگی گزارنے والی عورت اللہ کے فضل سے ہدایت کی روشنی میں آ گئی اور دوسروں کے لیے روشنی کا ذریعہ بن گئی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے کتنا ہی بھٹک چکا ہو، اللہ کے راستے پر لوٹ سکتا ہے۔ اللہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے اگر دل میں سچی توبہ ہو۔